بار دیگر با آواز بلند سلامات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب درود بر محمد أهل بیت. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ. میرے مالک اس پرآشوب دور میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. کوشش کرنا آمین کہہ سکنا. میرے مالک اس نازک دور میں ملک پاکستان کی محافظت فرما, اس کی حفاظت کرنے والوں کی محافظت فرما. میرا مالک پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرما. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ آمین نہ کہے. میرے مالک شہدائے پشاور کے درجات بلند فرما. بار الہ ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرما. اس وقت کی دعا منگوا رہا ہوں, آخری دعا ہے. زمانے کے امام کی رعایا بیٹھی ہے. میرے مالک ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرما. جو تکلیف نہ سمجھو تو ایک جشن علی صلوات بلند آواز میں جی دوبارہ فرمائیے گا. ایک مومن ہے ریاض حسین علیل ہیں, مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. رفیق انکل علیل ہیں, اسلام آباد میں ہیں, مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. سب سے پہلے تو میری طرف سے فرش کے رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. ایک لمبا سفر بخدا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھاننے کے بعد جناب کے چہروں کی زیارت کی نصیب. تقریباً کوئی پرسوں رات 3:30 بجے ممبر چھوڑا میں نے کورنجی کراچی میں. تو تب سے لے کر اب تک بخدا میں کہہ رہا ہوں میرا اتنے قدم زمین پہ نہیں لگے جتنا وقت میرا گاڑی کی سیٹ پہ گزرا. میں اپنے عملے کو بھی آج پوچھ لگا میرے شابان دکھے ہوتا ہے. تھکاوٹ ڈھیر ہے مجھے, میرا آگے اس سے زیادہ لمبا سفر ہے جتنا میں کر کے آ رہا ہوں. آپ بس میرے ٹوٹے ٹوٹے جملوں کا وزن کیجیے گا اور اتنی دعا فرمائیے گا جتنی میری غلطی ہے. شعبان اسلامی مہینوں میں واحد مہینہ ہے. یہ واحد مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں شعبان, جس مہینے میں مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور دشمن کے گھر میں خوشی کوئی نہیں. لعنت اے میاں علی دا کمال ہے. واحد مہینہ ہے مہینہ شعبان کا. کسی بھی جشن میں شریک ہو گیا کرنا. داد نہیں چاہیے, باخدا نہ داد لینے کے لیے آیا ہوں. ملک ریاض صاحب کا مجھے حکم تھا اور برسر ممبر کہہ رہا ہوں جتنا تعلق میرا ذاکری سے ہے اتنا تعلق میرے اس گھر سے بھی ہے. بلکہ ذکر سے تو تعلق تھا ہی, جس زمانے میں میرا ذاکری سے تعلق نہیں بھی رہا اس زمانے میں بھی اس گھر سے میرا تعلق رہا ہے. بالکل بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں, بالکل گھر والا بن کے حاضر ہوں. دادیں میرے سے پہلے ہوتی رہیں, دادیں میرے بعد ہوتی رہیں گی. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا کوئی 3-4 سال کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. تو یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا 4 سال کے بعد آیا, میں ضائع نہ کرے آئے پہ داد میں بھاویں نہ دوائے اپنے چہرے تے مسکراہٹ رکھے آئے پہ. مسکراتا ہوا چہرہ نظر پہلا ملک صاحب میں جملہ اپنے جشن کا کہہ رہا ہوں, پھر پتہ چلے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے. اپنے چہرے پہ مسکراہٹ واجب سمجھ کے رکھنا, کیونکہ جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے,
اسی طریقے سے جشن کی راتوں میں مجھے میرے جملے پہ بھی یقین ہے. میرا یقین ہے مسکرانا اس لیے میرا یقین ہے کیونکہ ان راتوں میں غریب کے گھر میں سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک جو ان راتوں میں مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا, وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ یہ ایک پاس سچوں پہ یار کوشش کرو مل کے بولو ہائے نری. ایکو بند کرو, بیس گھٹاؤ تھوڑی سی. مسکرانا ضروری ہے. پیر شمیم جی سرداراں دے گھر وچ خوشی ہوے تے نوکر خالی نہیں ویندے. نوکر کو مانگنے کا سلیقہ تو آئے. ٹھیک ہے, ماحول بالکل پرفیکٹ ہے. میں اچھے الفاظ میں وہی کہہ رہا تھا کہ پبلک مل کے نہ رہے حیدری. پبلک جو ہے نا قرآن دا نام ہے, میرے کو زور نہ لگے تو میرے نال زور لیندے ہوئے آئے پہ میرے نال میں بخدا بڑا تھکیا پیا. گلن خیل آلے ہو کر رولن خیل ہوئے پہ سی بولا وڈے رنگ لینے میرے نال تعاون کرتے ہوئے آئے پہ. ماحول بالکل سیٹ ہے. میں بات اپنی شروع کروں بغیر کسی وقت ہی نہیں ہے کہ کچھ قرآن کی تفسیر آیت کے ساتھ گفتگو کی جائے, خطابت کی جائے. بس 2-4 ٹوٹے پھوٹے شعر سنے اور میں گیا. تقریباً 1.5 سال پہلے سرزمین لکھنؤ میں جسے گہوارہ ادب کہا جاتا ہے, یہ جوان تعاون کرے میرے ساتھ, سرزمین لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہوا تھا, اردو زبان کا سب سے بڑا مشاعرہ. میں نے ہاتھ مارنے, داد مانگنی, بھیڑنا, لڑنا با خدا میں چھوڑ دیتا ہے. میں اوکھی گل کر سوں دے نال وزن کرو تو ٹھیک نہیں پہ علی بات رہے. مشاعرہ ہوا تھا اور مشاعرہ اتنا بڑا تھا کہ مشاعرہ لگاتار 3 راتیں چلتا رہا تھا. 300 سے زیادہ شعراء نے اس میں حصہ لیا تھا. ججز جو بیٹھے ہوئے تھے مشاعرے کے 6 مہینے انہوں نے محنت کی تھی, اور 6 مہینے کی محنت کے بعد ججز نے کہا تھا کہ یہ 750 شعر ایسا ہے کہ جس میں سے ایک بھی نکالا جائے تو زیادتی بنتی ہے. یہ 750 شعر مکمل ہے, یہ اینڈ ہے, اس سے اچھا شعر اس میں سے ایک بھی کسی سے کم نہیں. ان 750 شعروں میں سے میں 7 شعر نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جہاں جہاں آپ چلتے جائیں گے ویسے ویسے بات ہوتی جائے گی. ججز نے, ان کی انتظامیہ نے جو طرح مصرع دیا تھا, شعر سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, یہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک مصرع میں پڑھا, میں نے پتہ لگ بن جائے کہ میں کتنی دیر پڑھنا تو تسی کتنا سننا چاہتے ہو. طرح مصرع انہوں نے دیا اور آزاد کر دیا, سارے شعراء آئیں اور آ کر اس پہ شعر لکھیں. میرے محترم وہ طرح مصرع یہ تھا, زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے, زمانے والے علی کی, زمانے والے علی کی مثال. ہاتھ کھول میرا بھرا, ہاتھ کھول تو ہاتھ چامی نہیں صحیح. مل کے نعرہ حیدری. زمانے والے علی کی مثال. اب یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, بات ضائع نہ کرنا, گفتگو میری شروع ہو گئی. مصرع تھا زمانی مانو, زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. انور جلال پوری آتا گیا, مشاعرہ شروع ہو گیا. انور جلال پوری وہاں کے شاعر ہیں, وہ آتا گیا, اس نے پہلی شام پہلا شاعر اور پہلا مطلع پہلے 2 مصروں پہ ہی مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا. اب پتہ نہیں آپ کتنا وزن کریں. مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. انور جلال پوری نے آتے ساتھ مصرع کہا, نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. اچھا میں بندہ کوئی نہ ہو میرا بھرا, میں ویدہ پہ مات ہاتھ جاویں. نماز بولی تبر اے جڑے جوان تسی بیٹھے ہو نا, تسی میرے نال ترگڑے لبو تاکہ نہ بلا لے سان. نماز بولی, ایکو بند کرے اس کی, نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. میں 5 گھنٹے تو سفر کیتا وے, میں کم از کم 3-4 گھنٹے تو سفر کرنا وے. ادھا مول دوجی 70 تے پاؤ, میں اس کو بعد داد منگا, میں توڑا مجرم ہاں. وہ دوسری لائن پہ مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا. پتہ نہیں گلن کھیل کیا فیصلہ کرے. اس نے آتے ساتھ کہا, نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. او میں قربان, اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جڑے ہاتھ بلند پہ ہوں, جڑے پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو سخیلا علی کلندر.
نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی. حسین بولے آپس میں گلا نہیں کرنی، نہیں تو میں آپ ایسا مطلب نہیں کرتا ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی سے بولو تو سکھ یار کے پہ کریں دے کرما لے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دے. حسین بولے تیری زندگی. حسین بولے تیری زندگی. سوزی بڑھو میرے. نماز بولی میرے لال کیمرہ مین ایک لمحے واسطے کیمرہ پھیر کے بندہ تو سو یار جڑا ہاتھ نہیں چاہتا میرے مولانا سلام نہیں کرتا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ آپ لاہور سے تشریف لائے، اتنی خوبصورت آپ نے مجھے دعا سے نواز دیا، میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا. میں مصرع پڑھوں اگر حق بنے تو بیٹا سمجھ کے دعا کر دیجیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے. میں قربان اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ دے نگن رزق حلال کرو مل کے بولو حیدری. یہی تو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین میرا پھرا لکار لا تو میری گال دا وزن کر ایڈی ٹھاڈ کوئی نہیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین پیر شمیم حسین بولے تیری زندگی. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی کہ جس کے سامنے آدم بھی سر کہ جس کے سامنے آدم بھی سر. اللہ اوکھی گل دا وزن کریا پہ با خدا میں مجمع کھلارن نہیں آیا تے نہ کوئی مجمع کھلارنا ہن معیار بچے آوے. ہن ہر بندہ مجمع کھلاردا پے میرے نزدیک کوئی وڈی گل ہی کوئی نہیں. میرے نزدیک بڑی بات یہ ہے بڑا بندہ وہ ہے جو ممبر پہ آ کے قیمتی بات کرے. مجمع ہر بندہ کھڑا کر رہا ہے. مجمع کھڑا کرنا کسی زمانے میں بات ہوا کرتی تھی 2022 میں نہیں ہے. یہ بندہ ہاتھوں کی لاج رکھنا بات بڑی لگے تو بولنا ورنہ میں ایسے بھی چلا گیا تو میرا اپنا گھر ہے اگلے سال پھر میں آ جاؤں گا. نماز بولی دیکھیے گا شعر معجزے کی حد کو چھوتا کیسے ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. تجسس اعجازی لکھنؤ کا سب سے بزرگ شاعر ہے. وہ آتے ساتھ کہتا ہے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. اور شعر ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. یہ حق تھا, یہی تو حق تھا مصرع سمجھنے کا. بپا کریں گے قیامت ابھی ابھی ابھی. شعر سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں کتنا جلدی کتنا بڑا فاصلہ ہو رہا ہے. مصرے کا وزن کیجئے گا کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے اور بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. اور میں قربان گلن خیل میں تیرے معیار نو سلام کرا یار. یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے مس ہو مل کے نعرہ حیدری. حیدر کراچی یاد آ گیا مل کے نعرہ حیدری. ملک صاحب یہ کراچی کا ماحول ہوتا ہے. حیدر حیدر کا نعرہ وہاں پہ لگتا ہے. بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف ہے تو یاری پڑھیے مصرع. وہ رن میں جائیں گے اور صرف نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ ہائے ہائے ہائے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پیر شمیم جی لڑا بھڑا کھپا کی کرا دات تو ملتی پئی ہے نا. مصرع گلدستہ بنا کے قبول کرو کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. تجسس اعجازی کہتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. پھر بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں. در بطول کے دشمن جہاں پہ
ابھی تک کی میری ذاکری ایک طرف یہ شعر ایک طرف پڑھو پنچایت والا مجمع فیصلہ آپ کرے جے سمجھو تو وہ آخر سے ہاتھ بلند ہوں نہ سمجھو تو پورے مجمع کے سامنے میری معذرت ہے وہ رن میں جائیں گے اور صرف میرا بھرا کیمرہ مین بندہ 10 سے نہ چوپے صرف مسکرا دیں گے. مولانا بلال غازنی فرماتے ہیں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. او میں صدقے او میں قربان مل کے یک زبان نعرہ حیدری. ارے درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی وہاں جب آگ اچھا وہاں جب آگ لگے گی تو ہم گڑی کی تھوڑی ٹھیک نہیں بیٹر دی وہاں چلو جناب میں 4 سال دا قرض سے ہون ادا کر چھوڑا تو راضی ہو سو اے ہون ایک شعر پڑھا میں مولا حسین پڑھ لیا تو میں مولا عباس والے پاسے ہوندا پیا تے جے میں ہون پہلے مولا غازی ہاں لیکن غازی مولا اپنی مرضی نال نہیں سننا غازی مولا سنن دے بھی کچھ آداب ہیں تے کچھ جوش چاہیے ہن میں مصرع تواڈے حوالے پہ کردا تے جے اکھیوں نے بھی 4 سال دا ادھار لتھا ہے تغت نہیں تو ہوڑ پڑھ دے رسائے لیکن 4 شبان پڑھن تو پہلے میں ایک مصرع پڑھ سا مجھے امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے کچھ نہیں تو 2 راتیں پہلے 1,00,000 کا مجمع کراچی انچولی فیڈرل بی ایریا میں آپ کے بیٹے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا مصرع پڑھنے کے بعد نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے میں کھڑا ہو گیا اور پورا کراچی اپنے پاؤں پہ اٹھ کے آپ کے بیٹے کو واہ واہ کرتا رہا میرا اپنا وسیب شالہ میں سمجھا سکا مولا غازی بعد میں پڑھوں گا پہلے اس مجمع کو چیک کروں گا میں نہیں ویکھنا اتھے ویکھنا ہے جی تصویر نظر آوے ملک ریاست تاں بولنا ہے میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں 4 شبان شروع کرنے سے پہلے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. او میں صدقے ہوا او میں قربان ہوا پچھلے مل کے بولو حیدری. جسے خوشی نہیں میں نوکر میں جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی آنکھ جوہ شاید آئیو میں قربان ہوں جسے میری آنکھ جگراتا ہے جسے خوشی میں بہن راتا تو نہ سوتا جسے خوشی نیند رہے میری آنکھ جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ ٹھیک ہے تھا پیانا قسم خدا کی وہ بندہ 9-10 محرم کی درمیانی رات کربلا کا میدان امام حسین شہنشاہ بادشاہ نے اپنے بھائی عباس کو حکم دیا جاؤ جا کے کوفی اور شامیوں سے کلام کرو تاریخ کہتی ہے اپنے اشل نامی گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گیا علی کا علی بیٹا بندہ وہ میرے سامنے بیٹھے جسے غازی سننے کا ڈھنگ آتا ہے مل کے نعرہ حیدری اشل نامی گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گیا علی کا علی بیٹا چلتے چلتے آگے 10 لاکھ کے سامنے ملک ریاض صاحب انکل جی ایک دستے کے سامنے آگے غازی نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا یمین سے یسار تک نگاہ دوڑائی یمین سے یسار تک دائیں سے بائیں میرے مولا نے معائنہ کیا جائزہ لیا کوفیوں اور شامیوں کو دیکھا 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان میرے مولا آگئے کوفی اور شامیوں کے سامنے عالی مرتبت عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگ وارو بابا مشتاق شاہ جی میرے بات تفصیل سے بابا جی اجازت ہے جشن مبارک ڈھیر سا مولا عباس دا میدان چاونا 4 شبان میں شروع کر بیٹھا تے توڑا ہونا ہی میرا رہنا بس اتنا ہی میں سلام پہ کرتا بابا جی اوکھی گل ہے پترا میں توڑا تسی دعا کرے سو تو ویکھ کے مجمع بول پوسی اے نظام ہے توڑا اللہ کرے میں سمجھا سکا توجہ پوری توجہ آخری بندے تک نگاہ دوڑائی علی کے علی بیٹے نے میں نہیں کہہ رہا جب جائزہ لے لیا تو پھر خطاب کرنے سے پہلے علی کا بیٹا اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا گھوڑے کی زین پہ میرے مولا بھائی جان کھڑے ہو گئے میرے مولا گھوڑے کی زین پہ آئے ہائے 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 قرآن دی قسم ہے میرے اندر خمارے پتہ نہیں تسی کے فیصلہ کرو یار خطبان نو سنن والے لوگو گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کے میرے مولا نے پہلا جملہ کہا خدا کی قسم اسی پہلے جملے پہ علی کا علی بیٹا جنگ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا
عباس نے آتے ساتھ بسم اللہ کے بعد کہا یا اہل الشام، شب عاشور ہے، اوے شام والو، میں عباس اپنے کریم حسین کے کرم کے سبب تمہیں آج ایک رات کی اور مہلت دینے کے لیے آیا۔ آئے میں صدقے بندہ، او میں قربان میاں والی میں تیرے معیار نو سلام کرا یار۔ میں عباس اپنے کریم ہاتھ تلے نہ کرے آئے، ہاتھ تلے نہ کرے آئے، ہاتھ بلند رکھے آئے۔ ہن معاملہ تہاڈا تے مولا غازی دے ہتھاں دا ہے، میں اوکی ہاتھ تلے نہ کری میرے بھرا، ہن ہاتھ اونچا رکھی تے ایتھوں ہی ہور اونچے ہوے نے۔ میں تمہیں ایک رات کی اور مہلت دینے کے لیے آیا ہوں۔ مجمع چیر کے ایک بندہ آگے آیا، وہ اتنا آگے آیا کہ اس گستاخ کے گھوڑے کا منہ عباس کے گھوڑے کے منہ سے جا ٹکرایا۔ اس نے کہا عباس ہمیں دھمکی بعد میں دینا، عباس پہلے ہماری تعداد پہ غور کر۔ اے لطف سے میں قربان بن جا، عباس پہلے ہماری تعداد پہ غور کر۔ عباس ایک بار انہیں گن، ملک ریاض صاحب لاہور پارک ویو تک یہ جملہ بھول گئے، میں نے مولا عباس کی زری دہلیز پہ کربلا میں یہ زبان زمین سے مس ہی نہیں کی۔ اگر یہ جملہ بھول گئے اللہ کرے میں ویسے سمجھا سکوں جیسے حق ہے۔ عباس ایک بار ہماری، بابا جی میں بندہ تو سیا جڑا ہاتھ نہیں چاہتا، عباس ہماری تعداد پہ ذرا غور تو کر، عباس ہمیں گن تو صحیح، عباس ہم اتنے زیادہ ہیں، عباس اگر ہم چاہیں نا تو تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیں، عباس ہم چاہیں تو تجھے واپس نہ جانے دیں۔ گرجا علی کا علی بیٹا، 9 لاکھ بدن میں تھر تھری پیدا ہوئی، جلال میں آ گئے میرے مولا۔ اس کے بول داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے، پھیپڑا پھاڑ صدا لگائی علی کے علی بیٹے نے، فرمایا شام والا میرا نام عباس ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے واپس جانے سے روکنے والے؟ فرمایا میں غازی اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ فرمایا اگر میں چاہوں نا تو تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی، مجھے صرف یہ مشتاق سے بھی بخدا خطیب منبر سلونی کا بیٹا ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے بھی آگے بات کرے۔ مولا عباس کے علاوہ علی علیہ السلام کے بیٹوں کے علاوہ کون ہے جس کی ایسی بلاغت ہو، ایسی فصاحت ہو؟ مولا عباس نے اس سے آگے کیا بات کی؟ فرمایا تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے نا مجھے صرف جنازے کی نیت، ہن جملہ سٹدا پیا تو جانتے المالا جانے، مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ غازی کی مجبوری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا۔ تو میں قربان ہوا، او میں قربان۔ فرمایا تم خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی۔ میدان میں تھے نا میرے خدا کی قسم ایسی ایسی بات کر گئے نا تاریخ میں رائٹر، قرآن دی قسم اسی تو کوڑ لوگ، اسی پتنی ٹریجڈی میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ہم المیہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آج کل کے شعراء کو نہیں پڑھتا، مصطفی، درد، آتش، غالب، میر حسن دہلوی، میر تقی میر، وہ بڑے بڑے لوگ، انیس، دبیر، غالب، ذوق، مفتی صدر الدین، جگر، فراق، داغ، علامہ اقبال، فیض، شاہر، منیر، ناصر کاظمی، محسن نقوی، جون ایلیا، فراز، ان پہ آ کے یہ سلسلہ تمام ہوتا ہے۔ میں شعر کے معاملے میں بڑا باریک، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے بخدا ریسرچ کرتا رہا ہوں، میں نے مولا عباس پہ بڑے سے بڑا مصرع سنا ہے، لیکن خدا کی قسم میر انیس نے انتہا کر دی۔ میر انیس نے میرا پورا جشن اس کے اس شعر پہ قربان، قرآن کی قسم پوری رات سر دھننے کے لیے نا یہ شعر ہی کافی ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام نے عباس کو علم پکڑایا اور پھر جملہ کیا کہا، علم تھما کے فرمایا کاندھے پہ اسے رکھیے یہ ہے آپ کا عہدہ، لو بھائی مبارک ہو تمہیں باپ کا عہدہ۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی باریک بھی شعر سمجھنے والا میرے سامنے بیٹھا ہوگا یار۔ کاندھے پہ اسے رکھیے یہ ہے آپ کا عہدہ، لو بھائی مبارک ہو تمہیں۔ گلن خیل دی جشنش بندن داد نبی ملے تا ہونا وارے چلاتا ہے، لو بھائی مبارک ہو تمہیں باپ کا، بن گیا سب
باپ کا عہدہ. پھر میرے مولا نے کلام کیا کیا. آخری میرے 2 شعر ہیں, مرشد تشریف فرمائیں, زیادہ بٹھانا نہیں, سفر میرا لمبا ہے, راضی رہنا. ایک 6 مصروں کا مسدس, ایک 4 مصروں کا یا علی یا علی, میں اسی پہ راضی ہوں. فرمایا کوفیو, شامیوں, تم غازی سے لڑنے آئے, تم نے پہچانا ہی نہیں, ہم کہاں. ایک لفظ ہے غزال. غزال شاہ جی کہتے ہیں ہرن کو. عباس خطبہ دے رہے ہیں, جنگ سے پہلے جو رجز بیان کی جاتی ہے نا, اسے تاکہ دشمن پریشرائز کرنے کے لیے میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون, تعارف کرانا پڑتا ہے. عباس اب رجز فرما رہے ہیں اور فرما کے رہے ہیں. غزال ہرن کو کہتے ہیں. عباس فرماتے ہیں ہمیں پہچانو, تم کہاں, ہم کہاں. فرمایا شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. نہ بولو, اگلی گل سنو. شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. ناد علی کہاں, یہ کہاں حرف پائے. شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. ایک لفظ ہے قطرات انفعال. کسی بڑے گناہ کے بعد جو پیشانی پہ پسینہ آئے ان قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال. کسی بڑے گناہ کے بعد جو ماتھے پہ پسینہ آئے ان قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال. علی کے علی بیٹے نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا. فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو, شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. ناد علی کہاں, یہ کہاں حرف پائے مال. فرمایا شامی جبین کفر کے قطرات انفعال کوثر کے مالکوں سے کریں بات, یہ مجال. کوثر کے مالکوں سے کریں بات, کوثر کے مالکوں سے کریں بات. اے دیکھو, یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں, آخری 1 منٹ میں ممبر پہ ہوں, یہ جھولی پھیلا رہا ہوں, میرے سے اپنی فریکوینسی میچ رکھنا. جس بندے کو 1,00,00,000% یقین ہے نا کہ گھر کا چولہا حسین کی جوتی کے صدقے میں چلتا ہے, مصرے کا صرف وزن کرے, اگلا کام جانے, ان کا دل جانے, ان کا ہاتھ جانے, وہ مولا عباس کا کرم خود ہی ہو جائے گا. فرمایا کوثر کے مالکوں سے کریں بات, یہ مجال ہم سے لڑنے آئے ہو, کبھی تم نے پہچانے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم, وہ بھی شیر سے. عباس کہہ رہے ہیں جنگل میں لڑنے آئے ہو تم, وہ بھی شیر سے. پھر اپنی تلوار نکالی, تلوار نکال کے کربلا کے میدان میں ایک لکیر کھینچی. آخری 4 مصرے, زندگی باقی ملاقات باقی, یا علی مدد راضی رہے. لکیر کھینچی, لکیر کھینچ کے میرے مولا نے فیصلہ کر دیا, وہاں لبادے الگ ہیں, یہاں لبادے الگ. وہاں لبادے الگ ہیں, یہاں لبادے الگ. میرے مولا نے کربلا کی ریت پہ لکیر کھینچی اور فیصلہ عجیب کر دیا. فرمایا وہاں لبادے الگ ہیں, یہاں لبادے الگ. تیرے ارادے الگ ہیں, میرے ارادے الگ. زندگی رہی انشاءاللہ 8 ذی الحج پہ آپ کو اسی بارگاہ میں سلام کریں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ 23 ذکات پکی شاہ مردان بھائی کے ہیں, آپ کو سلام کریں گے. مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں, کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. مصر آخری یا علی مدد وا زندگی وا نصیب آپ کو سلام کرتے رہیں گے. آج اتنے پہ راضی رہنا. میرے مولا پاس کے جتنے مرید بیٹھے ہیں, لمحے کے لیے مجھے نہیں دیکھنا, وہ علم دیکھو, فیصلہ اپنے اندر کرو, اور میں جا رہا ہوں. پیچھے منتی سید و معافی بن کے. فرمایا شامیوں, یہ لکیر کھینچ کے عباس اعلان کر رہا ہے, وہاں لبادے الگ ہیں, یہاں لبادے الگ. تیرے ارادے الگ ہیں, میرے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, امام زادے الگ ہیں, حرام زادے الگ. مل کے بولو سخیرہ.